قسمت اور محنت پہ جو ڈیبیٹ ہے میرے خیال سے رہتی دنیا تک یہ ڈیبیٹ ختم نہیں ہونے والی، اور کوئی بھی انسان ایک پن پوائنٹ نہیں بتا سکتا کہ یہ ہے قسمت، اس کو پکڑ لو، اور کوئی بھی انسان قسمت کا اور محنت کا جو ریلیشن ہے، جو تعلق ہے، وہ بھی نہیں بتا سکتا۔ مثال کے طور پر اگر ہم قسمت کی بات کریں، اب لوگ کہتے ہیں کہ جو بل گیٹس ہے وہ محنت کے بل بوتے پر آگے آیا ہے۔ اب ہم بل گیٹس کی قسمت کی بات کرتے ہیں۔ جس دور میں بل گیٹس اپنے اسکول میں پڑھ رہا تھا، اس دور میں پوری دنیا میں 300 ملین سکولز تھے، اور 18 ملین سکولز تھے یو ایس میں، اور ان 18 ملین سکولز میں سے صرف ایک سکول جس میں بل گیٹس پڑھ رہا تھا، اس میں خوش قسمتی سے کمپیوٹر تھا۔ اور اس سے بھی زیادہ مزے کی بات، بل گیٹس کے 3 دوست تھے، پال ایلن، کینٹ ایونز اور خود بل گیٹس۔ اور جو کینٹ ایونز تھا وہ سب سے زیادہ انٹیلیجنٹ تھا، اور بل گیٹس خود کہتا ہے کہ اگر کینٹ ایونز میرے ساتھ ہوتا تو آج مائکروسافٹ اس کا ہوتا، لیکن بدقسمتی سے کینٹ ایونز کا حادثہ ہو گیا اور وہ گریجویشن سے پہلے ہی فوت ہو گیا۔ اب دیکھیں قسمت کا رول اس میں ہے کہ نہیں ہے، لیکن قسمت اور محنت ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہیں۔ بالکل اسی طرح روبرٹ شلر ایک اکانومسٹ ہے بہت مشہور، جس نے اکانومکس میں نوبل پرائز جیتا ہوا ہے۔ اس نے کئی سارے لوگوں کے ساتھ وقت گزارا، اس نے ہنڈریڈز آف بلینئرز اینڈ انویسٹرز کے ساتھ اپنا وقت گزارا، ریسرچ کی، اس نے جانا کہ اکنامکس کیا ہوتی ہے، پیسہ کیسے کمایا جاتا ہے، سکسیس کیا ہوتی ہے۔ اس سے ایک صحافی نے پوچھا کہ کیا آپ یہ بتا سکتے ہو کہ سکسیس کا اور قسمت کا کتنا تعلق ہے، یعنی کہ پیسے بنانے کے لیے آپ کو قسمت چاہیے یا صرف محنت چاہیے؟ تو وہ ہنسنا شروع ہو گیا۔ وہ کہنے لگا کہ یہ بات صحیح ہے کہ میں نے نوبل پرائز لیا ہے اکنامکس میں، لیکن آج تک میں یہ نہیں جان سکا کہ پیسے کا اور قسمت کا کیا تعلق ہے۔ یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مٹی بھی سونا بن جاتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سونا بھی مٹی بن جاتا ہے۔ میرے خیال سے جب بھی کوئی فنامنا وقوع پذیر ہوتا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں اسباب، یعنی کہ کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا ہے اور اس کے بعد ایک واقعہ وقوع پذیر ہوتا ہے۔ اور قسمت کا بھی کچھ ایسا ہی رول ہے، یعنی پہلے وہ کچھ فنامناز ہونا شروع ہو جائیں گے اور بعد میں ایک دم سے وہ عمل ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر جب اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کروانی تھی تو کفار کو یہ دکھایا گیا کہ مسلمانوں کا جو قافلہ ہے وہ بہت تھوڑا ہے تاکہ وہ گھبرائیں نہیں، اور مسلمانوں کو یہ دکھایا گیا کہ جو کفار کا اتنا بڑا قافلہ ہے وہ تھوڑا ہے تاکہ مسلمان نہ گھبرائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کو کروانا تھا۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیز کروانی ہوتی ہے تو پہلے اللہ تعالیٰ اس کے اسباب پیدا کر دیتے ہیں۔ یعنی کہ غزوہ بدر کے واقعے سے ہم یہ بات سیکھ سکتے ہیں کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کو کوئی کام کروانا ہوتا ہے تو وہ اس کے اسباب پیدا کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم جو امت مسلمہ ہے، جو امت محمدیہ ہے، اس کے لیے ایک بہت زبردست لیسن کو ڈسکس کریں کہ قسمت اور محنت کا آپس میں کیا ریلیشن ہے۔ غزوہ احد میں کیا ہوتا ہے کہ پورے کفار جو ہیں مکہ کے، وہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ مدینہ پہ حملہ کر دیتے ہیں۔ اب مدینہ والے اپنی قسمت پہ نہیں رہتے، وہ یہ نہیں کہتے کہ قسمت یا ہمارا جو مقدر ہے وہ ہمیں بچا لے گا یا کوئی معجزہ ہو جائے گا۔ وہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں، وہ خندق کھودتے ہیں، اور خندق کھودتے وقت ایک بہت زبردست واقعہ ہوتا ہے جس سے ہماری پوری امت کو ایک بڑا زبردست لیسن ملتا ہے۔ وہ واقعہ کیا ہوتا ہے کہ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور انہیں دکھاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں مجھے بہت بھوک لگی ہے اور ہم نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قمیض اٹھاتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ دیکھو میں نے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ اب اس کو ذرا ہم کمپیئر کرتے ہیں جو بنی اسرائیل ہے اس سے۔ اب بنی اسرائیل کے پیچھے جب فرعون کا قافلہ لگا اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میدان طیہ میں پھنس گئے، تو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بولا کہ ہمیں بھوک لگی ہے، کچھ کرو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں یہ نہیں بولا کہ محنت کرو، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کی، اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ اتارا۔ اور ہمارے لیے، اس امت کے لیے سب سے بڑا لیسن یہ ہے کہ ہماری جو قسمت ہے وہ محنت کے ساتھ جڑی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق میں جو محنت کی، خود کھودی غزوہ خندق، خود اس میں اپنا حصہ لایا، اور پھر جو پلاننگ کی، کیونکہ اس دور میں اس علاقے میں کسی بھی جنگ میں خندق نہیں کھودی گئی تھی، یعنی کہ ایک انوویشن تھی، ایک نیا آئیڈیا تھا، اور پھر اس پہ ہارڈ ورک تھا، لوگوں نے بہت محنت کر کے خندق کھودی تھی۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ گاڈ ہیلپ دوز ہو ہیلپ دیم سیلوز، کیونکہ مسلمانوں کے لیے جو قسمت ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد کب آتی ہے؟ جب آپ پہلے خود آگے نکلتے ہیں۔ اب دیکھیں جیسے ہی مسلمانوں نے ہارڈ ورک کیا، اسٹرگل کی، اپنی طرف سے جو وہ کر سکتے تھے وہ کیا، اس کے بعد اللہ کی مدد آئی، اس کے بعد پھر طوفان آیا،
اور کفار کا وہ اتنا بڑا قافلہ رات کو بھاگ نکلا۔ یعنی کہ کبھی بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ قسمت ہوگی تو آپ کامیاب ہو جائیں گے، قسمت ہوگی تو نہیں ہوں گے۔ آپ کو محنت کرنی پڑے گی، جب آپ محنت کریں گے اس کے بعد اللہ کی مدد آئے گی۔ اور یہ واقعہ ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ قسمت اور محنت کا جو رول ہے، پہلے محنت ہے، آپ محنت کریں، اس کے بعد آپ کی قسمت جاگے گی، اس کے بعد اللہ کی مدد آئے گی۔ اور اس کے مد مقابل سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو ایک دم سے قسمت اٹھاتی ہے اور آسمان پہ لے جاتی ہے، لیکن وہ لوگ محنتی نہیں ہوتے، ان کے پاس پیسہ تو آ جاتا ہے لیکن وہ اس پیسے کو ریٹین نہیں کر سکتے۔ اور کامیابی میں سب سے امپورٹنٹ ایشو یہ ہے کہ ایک بار آپ کامیاب ہو جائیں تو سب سے مشکل کام یہ ہے کہ آپ کتنی دیر کامیاب رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر دنیا میں 98% وہ لوگ جن کی لاٹریاں اور پرائز بانڈز نکلتے ہیں اور وہ پھر بلینرز یا ملینرز بنتے ہیں، تو اگلے 5 سالوں میں وہ لوگ سڑک پہ آ جاتے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے یہ جو سٹیٹس ہے اس کو ریٹین کیسے کرنا ہے، ہم نے محنت کیسے کرنی ہے۔ اور آخر میں ایک ٹرم ہے جس کا نام ہے زہد۔ زہد سٹینڈز فار کہ اگر اللہ چاہے گا تو سب ہو جائے گا، اور اگر اللہ نہیں چاہے گا تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر جب مکہ فتح ہوا تو اس کے کئی سارے اسباب تھے۔ ایک تو یہ تھا کہ مسلمان بہت عرصے سے اسٹرگل کر رہے تھے، کفار کو معاشی طور پہ کمزور کر دیا گیا تھا، یعنی کئی سارے اس کے وجوہات تھے۔ لیکن جب مکہ فتح ہوا تو سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بولا کہ یہ اللہ کا حکم تھا۔ یعنی کہ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ بادل ہوتے ہیں پر بارش نہیں ہوتی، یعنی کہ اسباب پورے ہیں لیکن اللہ کا حکم نہیں ہے تو کام نہیں ہو رہا۔ تو سب سے امپورٹنٹ جو بات ہے وہ ہے زہد، یعنی اللہ کا حکم، کیونکہ اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا تو میں اور آپ دنیا میں ہی نہ ہوتے۔ اللہ حافظ۔